بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان بزرگوں میں سے ان ایسے مرتبے اور مقام کے اوپر آپ فائز تھے کہ آپ کا نام مبارک جن سے جو بندہ باوضو لیتا تھا وہ سارا دن بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ خوش رہتا تھا جو آپ کا نام ادب سے محبت سے باوضو لیتا تھا، اور جو آپ کا نام بے وضو لیتا تھا وہ شخص مفلس اور تنگ دست ہو جاتا تھا۔ تفریح الخاطر کے اندر سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ عالم تھا آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ جو شخص آپ کا نام بے وضو لیتا تھا اس کی زبان کٹ کر زمین پر گر جاتی تھی یا وہ شخص ہلاک ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ آپ کی کرامت یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو مرتبہ اور مقام جو بھی چیز عطا فرمائی اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بزرگوں نے لکھا کہ آپ کا نام ادب اور محبت سے لینے والا خوشحال رہتا ہے، اور جو بے ادب یا بے وضو آپ کا نام لیتا تھا ایک وقت تھا آپ کی زندگی مبارک کے اندر، اس دور کی بات ہے کہ اس کی زبان کٹ کر زمین پر گر جاتی یا وہ ہلاک ہو جاتا، اور اس بات کو سید عبد القادر اربلی نے تفریح الخاطر میں لکھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو بغداد شریف کے جو اولیاء ہیں وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت لوگوں پر رحم فرماتے ہوئے یہ جو سختی ہے اس کو ختم فرمائیے یا اس سختی کو معاف کیجیے۔ تو آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ حسنی اور حسینی سید ہیں، شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرمانے لگے کہ اس حالت کو میں تو خود بھی پسند نہیں کرتا، میں تو خود بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر تم نے میرے نام کی عزت کی ہے تو ہم تیرے نام کی عزت کریں گے، تو نے میرے نام کی عزت کی ہے ہم تیرے نام کی عزت کریں گے۔ جیسے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے نا کہ آپ نے فرمایا جو بندہ عزت اور آبرو کی زندگی گزارنا چاہے وہ اس عزت والے کے نام کا ذکر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہنستے روتے کھاتے پیتے ہر حالت میں وہ اس عزت والے نام کا ذکر کرے تو وہ تو خود عزت والا بن جائے گا۔ تو حضور غوث اعظم وہ جو اولیاء اور بزرگوں کی جماعت آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئی، آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ حالت میں خود بھی نہیں پسند کرتا، لیکن حق تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اے عبد القادر تو نے میرے نام کی عزت کی تو ہم تیرے نام کی عزت کریں گے، اور جو عزت کرتا ہے وہ تو معزز بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ سرکار نے ایک بزرگ کو فرمایا کہ مراقبہ کرو، تو انہوں نے جب مراقبہ کیا تو انہوں نے مراقبے کے اندر دیکھا کہ عرش کے نیچے ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور اس تلوار کے اوپر مکھیاں اپنے آپ کو گراتی ہیں اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہیں مکھیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مکھیاں، ان بزرگوں نے جب مراقبے سے آنکھیں کھولی انہوں نے بتایا کہ میں نے مراقبے میں یہ دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مکھیاں اگر تلوار سے جنگ کریں گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہی حال میرے دشمنوں کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، مگر جو میرے دوست احباب مخلصین ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ میرا نام ہر حالت میں ادب اور احترام سے لیتے ہیں، اور جب وہ میرا نام ادب اور احترام سے لیتے ہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میری تلوار مشہور اور کمان چڑھی ہوئی ہے،
میرا تیر نشانے پر اور میرا گھوڑا زین سے کسا ہوا ہے، میں اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوں، لہذا تمام اہل بغداد کی التجا اور ان کی درخواست کے اوپر آپ سرکار نے نظر کرم فرماتے ہوئے آپ نے اس کیفیت جلال کو دشمنوں کے اوپر سے بھی اٹھا لیا۔ اس لیے آپ سرکار نے فرمایا نا، انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی رأس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، میرے فیض کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، اور عبد القادر میرا نام ہے، میرے جد امجد کے نانا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ اس لیے اہل جو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اہل محبت اور اہل دل، وہ جانتے ہیں کہ حضور، اور میں تو پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں اپنے 1-2 لیکچرز کے اندر کہ تفصیل سے، کہ اسی پروگرام کی، کہ آپ سرکار کا جو نام ہے یہ اس کو تو اولیاء کرام نے بطور وظیفہ اور بطور اسم اعظم اس نام کو پڑھا ہے۔